سائفر کے معاملے پر صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک، سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان سے گفتگو سامنے آنے پر سیاسی ہلچل۔ سائفر میں ڈی مارچ کا ذکر ہے، سفارتی زبان میں اس سے انڈائریکٹ تھریٹ کہتے ہیں۔ اجلاس بلا کر شاہ محمود قریشی سے سائفر پڑھنے کا کہتے ہیں، منٹس بنا کر معاملہ بیوروکریسی کے ریکارڈ پر لے آتے ہیں۔ مبینہ آڈیو لیک میں اعظم خان کا مشورہ، عمران خان نے جواب دیا، اینی ہاؤ یہ غیر ملکی سازش تو ہے۔ 5 روز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی 5ویں آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی اور پرائیویسی پر سوالیہ نشان۔ عمران خان سے پہلے شہباز شریف کی مریم نواز اور اپنے سیکریٹری سے مبینہ گفتگو اور وفاقی وزراء کے اجلاس کی آڈیو سامنے آئی تھی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کالز بھی لیک ہوئی۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی پی ٹی آئی میڈیا سیل کے انچارج سے بات چیت بھی منظر عام پر آئی تھی۔ اچھا ہے سائفر لیک سامنے لے آئے، اب اسے پبلک بھی کر دیں۔ عمران خان نے آڈیو لیک غیر ملکی دھمکی کا ثبوت قرار دے دی۔ پاکستان کو کس تکبر سے دیکھا جاتا ہے، اسد مجید سے امریکی عہدیدار کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ آڈیو لیک سے عمران خان کے سازش بیانیے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا طنز، پی ٹی آئی چیئرمین پر ملکی مفاد کے ساتھ کھیلنے کا الزام۔ عمران خان نے معاشی اور اخلاقی سطح پر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، عالمی سطح پر تنہا کیا۔ فساد کو نہ روکا گیا تو یہ ملک کو بڑے سانحے سے دوچار کر دے گا۔ رانا ثناء اللہ کا انتباہ۔ عمران خان نے داخلی اور خارجی سطح پر ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مریم نواز کا الزام، پی ٹی آئی چیئرمین نے خود کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تکلیف دہ بات یہ نہیں کہ ایک غیر ملکی تربیت یافتہ فورن فنڈڈ فتنے نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا رہا اور سب چپ چاپ دیکھتے رہے۔ نون لیگ کے نائب صدر کا اظہار تشویش۔ آڈیو لیک سے مبینہ سازش کا بیانیہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ اگر یہ سازش ہی تھی تو عمران خان اس پر کھیلنے کی منصوبہ بندی کیوں کر رہے تھے؟ شہری رحمان کا سوال۔ راجہ پرویز اشرف کا آڈیو لیک پر بات کرنے سے گریز، آئین کے آرٹیکل 6 لگانے کے مطالبے کی مخالفت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، تینوں افواج اور خفیہ اداروں کے سربراہ شریک، قومی سلامتی سے متعلق امور اور آڈیو لیک معاملے پر غور۔ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا قانونی فریم ورک کے مطابق ہوگا، سینیورٹی بھی دیکھی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے حکومتی حکمت عملی واضح کر دی، چین نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ وزیر خارجہ کا امریکی جریدے فارن پالیسی کو انٹرویو، سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد سمندر میں قطرے کے برابر قرار دے دی۔ دہشت گردوں کو کسی صورت دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے، آرمی چیف کا عزم۔ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو دہشت گردی کے خلاف کوششیں بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کانفرنس میں ملکی داخلی و خارجہ سیکیورٹی صورتحال سمیت سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے FWO کے کردار کی تعریف۔ میں محمد اسحاق ڈار صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا۔ اسحاق ڈار نے بطور وفاقی وزیر خزانہ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف علوی نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ روپیہ مضبوط، مہنگائی پر کنٹرول اور شرح سود میں کمی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کی ترجیحات بتا دی۔ عمران خان کی طرف سے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے باعث وطن واپس نہیں آ سکا۔ سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک کو آگے بڑھنے دیں، حلف برداری کے بعد مخالفین کو مشورات۔ معاشی بحران کے عروج پر مفتاح اسماعیل نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ IMF سے کامیاب مذاکرات کیے، وزیر اعظم کا سبکدوش وزیر خزانہ کو خراج تحسین۔ سابق حکومت کی بدترین غفلت اور غیر ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔
تحریک انصاف نے عالمی معاہدے کر کے ان کی دھجیاں اڑائیں، وزیر اعظم کا کابینہ سے خطاب۔ ڈالر کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز کمی، انٹر بینک میں 2 روپے مزید سستا، $1 $231.70 کا ہو گیا۔ 3 روز میں ڈالر کی قدر $7.80 گری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر $232 کا ہو گیا۔ کرنسی ڈیلرز نے رواں ہفتے ڈالر مزید سستا ہونے کی نوید سنا دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے آئندہ ماہ پاکستان کو $1.5 ارب ملیں گے۔ متاثرین سیلاب کے لیے $30 لاکھ گرانٹ کی منظوری پہلے ہی دی جا چکی۔ ایشیائی بینک کا پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کا بحران کم کرنے میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ سندھ حکومت کا پانی اترنے کے بعد کیمپوں سے گھر واپس جانے والے متاثرین سیلاب کو راشن فراہم کرنے کا اعلان۔ ملک میں سب سے بڑا سیلاب متاثرین کی مشکلات ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا آگے بڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد پر زور۔ اسلام آباد میں شوہر کے ہاتھوں قاتل سارہ انعام کی نماز جنازہ کے بعد تدفین۔ کینیڈا سے آنے والے سارہ کے والد نے عدالت سے فوری انصاف فراہم کرنے کی امید لگا لی۔ پلانڈ ایکٹ کیا ہے ایکسٹورشن کا، اور پھر اس طرح کی کرمینلٹی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور جلدی ملنی چاہیے۔ ڈیلے کرنے سے وہی ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ لاہور میں پاک انگلینڈ 5ویں T20 کا ٹاکرا، شاہینوں کی سست بلے بازی، ٹاپ اور مڈل آرڈر ایک بار پھر ناکام۔ بابر اعظم 9 اور حیدر علی 4 رنز بنا کر چلتے بنے، آصف علی اور افتخار بھی ٹیم کو سہارا نہ دے سکے۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، میں انگلینڈ ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم تو پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ پاکستان آج جیتے گا۔ 17-18 سال بعد آئی ہے ٹیم، اور ہم لوگ جیلم سے آئے ہیں اسپیشل میچ دیکھنے کے لیے۔ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ٹائم 2 گھنٹے رہتے ہیں اور ہم ابھی سے آ گئے ہیں، اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی کے بعد لاہور میں کرکٹ کا میلہ، میچ کے آغاز سے گھنٹوں پہلے ہی شائقین کرکٹ نے قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر لیا۔ پرجوش مداح پاکستان اور انگلینڈ کے پرچم بھی اپنے ہمراہ لائے۔ اسٹیڈیم میں شائقین کا جوش اور جذبہ عروج پر۔ انگلینڈ کے خلاف شاندار سنچری کے نام، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی T20 بیٹرز رینکنگ میں ترقی، 4تھے سے 3رے نمبر پر آ گئے۔ محمد رضوان بدستور پہلی پوزیشن پر براجمان، بالرز میں حارث رؤوف 2 درجے ترقی کے بعد 14ویں نمبر پر آ گئے۔ ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر ڈیفنس مشقوں میں لڑاکا طیارے، ایئر ڈیفنس ایلیمنٹس اور بیٹل مینجمنٹ سینٹرز شریک۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مشقوں کا معائنہ، پاک فضائیہ کو سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر دم تیار قرار دے دیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد بن سلمان ولی عہد اور منسٹرز کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے محمد بن سلمان کو مبارکباد دی۔